یوم الدین اما بعد۔ قابل صد احترام معزز حاضرین مجلس اور نہایت ہی قابل صد اکرام و احترام میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور میری عفت مآب مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے برادر مکرم جناب الطاف موتی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وقتاً فوقتاً ان کی دینی خدمات پر جب نظر ڈالتا ہوں تو دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی ان دینی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ان تمام دینی خدمات کا بہترین اثر معاشرے کے اندر پیدا فرمائے۔ وہ اس وقت الحمدللہ معاشرے کے اندر پورے درد دل کے ساتھ، گڑھن کے ساتھ، غم اور فکر کے ساتھ اہم دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں داعی اسلام، مبلغ قرآن، ترجمان دین بننے کا خاص ذوق اور مقام عطا فرمایا ہے۔ خدا کرے کہ ان کی تمام دینی خدمات کا بہترین اثر ہمارے پورے معاشرے اور پوری سوسائٹی پر واضح ہو، ثابت ہو، اور اللہ رب العزت ان خدمات کے عوض آخرت میں بخشش و مغفرت و نجات عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر مجھے بھائی الطاف موتی صاحب نے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے، اگر آپ حضرات غور فرمائیں تو یہ ہمارے سماج کا اور ہمارے معاشرے کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ بلکہ اگر ہم امت مسلمہ کے موجودہ دور کے مسائل کی فہرست اور لسٹ بنائیں تو جو امت کے بڑے بڑے مسائل آپ حضرات کے سامنے آئیں گے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو اہم ترین مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا وہ قیادت کا مسئلہ ہے۔ عربی کا ایک بڑا مشہور و معروف جملہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طور طریقوں پر ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اندر مزاجوں کا ڈیولپمنٹ ہونا، لوگوں کے اندر معاشرے اور سوسائٹی کے اندر لوگوں کا ذہن کا بننا، جدید یا قدیم کی طرف جانا، مادہ پرستی یا دینداری کی طرف جانا، روحانیت و خدا ترسی، صدقہ و خیرات کی طرف جانا، یا کنجوسی کی طرف، بدامنی کی طرف جانا، ان تمام معاشرتی مزاجوں کا جو اثر ہوتا ہے یہ دراصل حکمران سے نکل کر آیا کرتا ہے، جس کو کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک جملے میں کہا جاتا ہے جیسے حکمران ویسے عوام۔ اور قیادت اور حکمران آپ اگر غور کریں تو جس دور میں امت مسلمہ کو خدا نے عظمت و شوکت عطا کی تھی، جس دور میں اللہ رب العزت نے عالم اسلام کو قوت عطا کی تھی، جس دور کے اندر اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایک خاص شان و شوکت عطا کی تھی، ڈنکا بجتا تھا اور انسانیت مسلمانوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی کہ اس معاملے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام بڑا عجیب و غریب ہے، عربی کے اندر کتاب ہے اور بے شمار عرب حکمرانوں نے اس زمانے میں ان کو ایوارڈ بھی دیے۔ کتاب کا عربی نام ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، انسانیت اور عالم کا کیا نقصان ہوا مسلمانوں کے زوال سے۔ پوری دنیا کے اندر اب ظاہر ہے کہ صرف اور صرف مدینہ کی آبادی تو نہیں تھی نا، صرف اور صرف کوفہ، بصرہ، عراق و بغداد کے اندر تو لوگ نہیں بستے تھے، لوگ تو پوری دنیا کے اندر بستے تھے، کروڑوں انسان بستے تھے، لیکن اس پوری دنیا میں کروڑوں انسان کسی بھی معاملے کے اندر یہ دیکھا کرتے تھے کہ اس پر مسلمانوں کا ریئیکشن کیا آتا ہے، مسلمان کیا کہتے ہیں، امت مسلمہ کے حکمرانوں کی پرسنل اوپینین کیا ہے، وہ اس معاملے کو کس زاویہ نگاہ سے اور کس طرح سے دیکھ رہے، اس کے بارے میں کیا بات وہ کر رہے ہیں۔ ساری کی ساری انسانیت اللہ نے فاروقی افواج کے ذریعے یہ موقع عطا فرمایا تھا
حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ، حضرت خالد ابن ولید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ تمام سپہ سالار پوری دنیا کے اندر گئے، اور دمشق و بغداد، عراق، افغانستان تک، اور ادھر افریقہ کی ساحلی پٹیوں تک، اور یہ سارے کا سارا جب پورا عالم فتح ہو گیا تو جو رومن امپائر کے ایکسپرٹس لوگ تھے، جو پرشین امپائر کے لوگ تھے، وہ تمام کے تمام معاملات میں مسلمانوں کو دیکھا کرتے مسلمان خلفاء اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ جس طرح آج پوری دنیا کے اندر کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے تو مسلمان کس کو دیکھتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے، ہم آج کل کے زمانے کی غیر مسلم طاقتوں کو دیکھتے ہیں وہ کیا کریں گے، اور بعض اوقات خدا کی قسم بہت دکھ ہوتا ہے، بہت شرم آتی ہے، بہت شرم آتی ہے، اتنی شرم آتی ہے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا بند کمرے کے اندر بیٹھ کے تجزیہ کریں ہم لوگوں کے زوال کا اور ہم لوگوں کی پستی کا، کہ آج سوریا میں ظلم ہوتا ہے، ہم دہائی امریکہ کو دیتے ہیں۔ آج ارکان و برما میں ظلم ہوتا ہے، ہم دہائیاں اقوام متحدہ کو دیتے ہیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مسلم کنٹریز کو دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آؤ یہ سوریا کے بچوں کی حفاظت کرو، آؤ اس طرح ہمارے ارکان و برما، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی تم حفاظت کو انتظام کرو۔ یعنی اگر آپ ذرا سوچیں، غور کریں، تنہائی کے اندر بیٹھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے۔ ادھر سے ہم صبح شام تقاریر کرتے نہیں تھکتے کہ یہ باطل کے سرخیل ہیں، الکفر ملت واحدہ، یہ کفر ہمیں مٹانے پر تلا ہوا ہے، اور جب کبھی کسی مسلم کنٹری کے اندر ظلم ہوتا ہے ہم دعائیاں بھی ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے کیا اسباب ہیں کیا نہیں ہے، اس کا جو سب سے بڑا سبب آپ کو نظر آئے گا وہ سبب اہم ترین یہ کہ امت مسلمہ میں آج قیادت کا فقدان ہے۔ اور دیکھیے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امت مسلمہ میں قیادت صالح ہونی چاہیے، قیادت درست ہونی چاہیے، قیادت درد دل والی ہونی چاہیے، قیادت دانشور ہونی چاہیے، قیادت محب وطن ہونی چاہیے، امانت دار، دیانت دار قیادت ہونی چاہیے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بعض لوگ اس کا ایک خاص مفہوم لے لیتے ہیں اور وہ غلط ہے، اس کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور میں ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ وہ مفہوم جو لیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ وہ مفہوم ہمارے بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ شاید مولوی صاحب، مولانا صاحب کا مطلب یہ ہے کہ حکمران اور حاکم کسی اعلیٰ درجے کے شیخ الحدیث مولوی صاحب، مولانا صاحب کو بنا دو۔ شاید یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی امام کو یا کسی مفتی صاحب کو یا کسی اللہ والے نیک متقی زاہد و پرہیزگار کو جو تہجد گزار ہو تو یہ چاہتے ہیں کہ شاید اس کو حکمران بنا دو، حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی ہے، یہ بات قرآن کریم سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن کریم کو اٹھائیے، قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ خطابت کا مزاج اور انداز پڑھیں ذرا، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو نظر آئیں گے روئے زمین کا وہ عظیم انسان جو شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں دلائل دے رہا ہے، جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے، جگہ جگہ۔ ابھی اچانک یہ میں نے قرآن کریم ایسے ہی کھولا، ابھی آیا ہوں نا، جب الطاف بھائی نے کہا کہ قرآن کریم نے قیادت کی، یہ اب آپ دیکھیں، یہ میں نے کھولا تو میرے سامنے جو آیت آئی، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے اور ملت کی اتباع کروں گا۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے کیا ذکر کیا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، میرے لیے، ہمارے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اب آپ نے دیکھا جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو فوراً شرک کا تذکرہ کیا کہ میرے والد شرک کی کوئی گنجائش نہیں رکھتے تھے۔ آپ حضرات کو پتا ہے کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو میلے پر لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو انہوں نے، سب لوگ تو چلے گئے جشن اور میلے میں، انہوں نے آ کر سارے بتوں کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے بت شکن خطاب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ تو بتوں کو توڑ رہے ہیں، کلہاڑیاں چلا رہے ہیں، شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دعوت دے رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں اللہ وعدہ، اللہ وعدہ، اللہ وعدہ۔ سورہ بقرہ کو آپ دیکھ لیجئے،
وہاں پر آپ کو کیا ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے، اور ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے ہمارے رب بھیج دیجیے ان کے اندر رسول، یہ رسول کیا کام آ کر کے کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتی، آپ کے بھیجے ہوئے پیغام کا تعارف کرائے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کی اصلاح نفس و تزکیے کا کام کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو کتاب و حکمت کی تعلیم انسانیت کو آ کر کے عطا کرے گا۔ اب آپ دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے؟ پیغمبر کے بھیجے جانے کی دعا، قرآن کی بات، شرک کی نفی، بتوں پر آرے تیر چلانا، بتوں پر کلہاڑیاں چلانا، بتوں کو گرانا، پورے کے پورے قرآن میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ تصور نظر آئے گا۔ جگہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات نظر آئے گی، یہی نظر آئے گا کہ شرک کی نفی، عقیدہ توحید کی مضبوطی، انسانیت کو عقیدہ توحید پر لا رہے ہیں۔ لیکن اب آپ ذرا غور فرمائیے اور آپ حیران ہوں گے، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 126 میں، پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اب اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں، اور وہ کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، بے شک ہم آپ کو قوموں کا، انسانوں کا امام بنا رہے ہیں، ہم آپ کو انسانوں کا حکمران بنا رہے ہیں، رولر بنا رہے ہیں، اور امام کے اندر دینی امامت بھی اور امام کے اندر دنیاوی امامت بھی۔ انی جاعلک للناس اماما۔ اب جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو امامت انسانیت کی بات کی اللہ رب العزت نے، حکمران بنائے جانے کی، رولر حاکم وقت بنائے جانے کی بات کی، یہ آیت نمبر 124 ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام 126 نمبر آیت کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ہی یہ بات آئی، اب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وہ جو دعا کر رہا تھا تلاوت قرآن سے متعلق، وہ عظیم پیغمبر جو بات کر رہا تھا شرک کی، وہ عظیم پیغمبر جو ہر وقت توحید کی بات کرتا تھا، جیسے ہی اللہ نے اس کو حکمران بنائے جانے کی بات کی تو اب وہی عظیم الشان پیغمبر اب دعا کر رہا ہے۔ اب اللہ اس کو بھی ذکر کر رہے، اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے لوگوں کا معاش اور روزگار مضبوط کر دے۔ اب آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، جیسے ہی ان کی حکمرانی کی بات کی گئی تو انہوں نے امن والا اور مکے کو پیس والا سٹی قرار دینے کی بات کرنا شروع کر دی، اپنے تمام کے تمام باشندوں کے روزگار کی بات شروع کر دی، ان کے معاش کی بات شروع کر دی۔ اے اللہ ان کو پھل عطا کر، اے اللہ اب جب تو مجھ کو ان کا حکمران بنا رہا ہے تو پوری دنیا سے غذا اور خوراک اور پھلوں کو لا لا کر کے یہاں کے لوگوں کو عطا کر۔ آپ حضرات مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو یہ بڑا جملہ مشہور ہے نا کہ یہاں ہر جگہ کے پھل کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دعائے ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اچھے اچھے آپ کو بنانا، سیب، کیلے، آم، اچھے اچھے آپ کو بڑے بڑے ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، تو یہ دعا کون سی چل رہی ہے؟ دعائے ابراہیمی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہی قرآن ہے، وہی پیغمبر ہے، ہمیشہ بات کر رہا ہے توحید کی، شرک کی، نفی کی، اور توحید کے بول بالا ہونے کی، تلاوت کی، تزکیے کی، اصلاح نفس کی، اس کی بات کر رہا، لیکن جیسے ہی انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو حکومت دے رہا ہوں، میں تم کو حکمران بنا رہا ہوں، اب انہوں نے جو دعائیں شروع کر دی وہ یہ کہ اللہ امن کا بول بالا کر دے، یہاں پورے کے پورے سوسائٹی کے اندر امن و امان ہو، یا اللہ معاش اور روزگار یہاں کے لوگوں کا اچھا ہو۔ اس سے ایک طرز، ایک نکتہ، ایک انداز سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کو حکمران بنائے جانے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ حکمران جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف چند نمازیوں کا نہیں ہوتا، وہ حکمران صرف روزے داروں کا نہیں ہوتا،
وہ حکمران چند خواص تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنے والوں کا تو نہیں ہوتا، حکمران تو انسانوں کا حکمران ہوتا ہے، جس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، جس میں ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب بات یہ پتہ چلی حکمران ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے ساتھ اب یہ ربط رکھے، یا اللہ میرے باشندوں کا روزگار بہتر ہونا چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے، اور یہاں کے لوگوں کو اللہ بہترین رزق عطا فرما۔ اور رزق کے اندر سب چیزیں آتی ہیں۔ آج کل کے دور کے اندر جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو یا اللہ اب اسی دعا کو لے لیں، یا اللہ ایک ایسا حکمران لا جو پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور ایسا حکمران لا جو یہاں پر بجلی کے مسائل حل کرے، سڑکوں، ہسپتالوں، روڈوں اور تمام کے تمام مواصلات کے ذرائع اور تمام کے تمام ترقیات کے کاموں کے، معاش کے، تجارت کے، روزگار کے مسائل کو شاندار انداز کے اندر حل کرے۔ اور جو الفاظ ہیں وہ کیا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کیا اللہ رب العزت سے فرما رہے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کو رزق عطا فرمایا۔ اچھا جو کافر ہیں ان کے بارے میں فمن کفر فَأُمَتِّعُهُ، جو کافر ہیں ان کے بارے میں بھی دنیا کا فائدہ ان کو عطا فرما، کیونکہ حکمرانی گڈ گورننس تو تب ہی ہوگی کہ دنیا کے اندر، آخرت کا معاملہ تو یا اللہ تیرا ہے، تو نے ان کو جہنم میں ڈالنا ہے، تو نے جنت میں ان کو نہیں داخل کرنا، وہ تو تیرا معاملہ ہے۔ لیکن مسلم حکمران وہ ہوگا جو ذمیوں کا اور اقلیتوں کا بھی خیال کرے گا، ویسے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم نے کیا، اور یہ تھا قرآن کا مزاج۔ اب مجھے بتائیے قرآن کے اس مزاج کو جو نقطہ میں بیان کر رہا ہوں صحابہ سے زیادہ کوئی بہتر سمجھ سکتا ہے؟ چنانچہ اب ذرا اٹھائیے حضرات صحابہ کرام کا معاملہ۔ ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسی رواداری کی ایک بات تھی کہ اقلیتوں کا خیال کیا کرو، نہیں، یہ صرف رواداری کا معاملہ نہیں ہے بابا، یہ گڈ گورننس کا معاملہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں گڈ گورننس کا تصور ہی یہ بیان کیا ہے۔ غیر مسلم بھی آرام کے ساتھ چین و سکون کے ساتھ رہیں گے، محتاج ہیں تو ان کو بھی اسلامی حکومت وظیفہ عطا کرے گی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ امیر المومنین یہ بوڑھا آدمی ہے، تو حضرت علی نے دیکھا کہ پراگندہ بال اور اس کا کپڑے وپڑے اس کے صحیح نہیں ہیں، اور بھوکی حالت کے اندر ہے اور کمزور ہے، تو حضرت علی نے فرمایا بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ تو کسی نے کہا کہ جی ہاں یہ ایک ایسا ہی بوڑھا ہے، بیت المال سے وظیفہ اس کو اس لیے نہیں ملتا کہ یہ پہلے کام کرتا تھا، اور جب کام کرتا تھا تو اس کی تنخواہ پاتا تھا، بھائی کام کرتا تھا، ملازم تھا تو اجرت ملتی تھی تو اس کو وظیفہ ملتا تھا، اور اب چونکہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو کام نہیں کرتا، لہٰذا اس کو تنخواہ بھی نہیں ملتی۔ تو حضرت علی نے بڑا شاندار جملہ کہا کہ اچھا جوانی میں اس کے جسم کے ساتھ پیٹ لگا ہوا تھا، اب پیٹ لگا ہوا نہیں ہے کیا؟ اب اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ لسٹیں بناؤ ان تمام کے تمام غیر مسلم افراد کی جو بوڑھے ہو چکے اور کام نہیں کرتے، ان کو میرے بیت المال سے وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ تو یہ خود قرآن نے بیان کیا ہے جا بجا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر یہ ایک تو تصور ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، لیکن اس میں ایک اور اہم بات بھی وہ یہ ہے کہ شاید کسی کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ اچھا جب امامت، حکومت اور حکمرانی کی بات ہوگی تو کیا صرف اور صرف امن و امان اور کیا صرف اور صرف روزگار، تجارت اور معاش کی بات کی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی اور دین اور اسلام کی بات نہیں کی جائے گی؟ تو یہ پھر ایک اور غلطی ہے۔ دیکھیں یہاں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں تم کو حکمران بنا رہا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی حکومت کی بات سنتے ہی روزگار اور امن کی جو بات کرنا شروع کر دی، تو وہ بھی بات کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے۔ تو یہ نقطہ بھی تو بنیادی اور اصولی طور پر سمجھ میں آ گیا کہ ایک حکمران صالح، صحیح، محب وطن اور مسلمان حکمران کی بنیادی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے تمام معاملات میں کانٹیکٹ اپنے رب کے ساتھ رکھے۔ وہ کہہ تو رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن کہہ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں نا۔ تو جب اللہ سے کہہ رہے ہیں تو یہ بات تو پتہ چلی کہ پہلے تو وہ تعلق تو قائم ہو۔ لہذا ہر حاکم کا پہلا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ تعلقات کو درست کر لے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کیا وجہ ہے کہ ایک روایت کے اندر جو کتب صحاح کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی دعائیں بڑی جلد قبول ہوتی ہیں، اس میں ایک عادل حکمران کا تذکرہ کیا ہے۔ تو لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ میری اور آپ کی دعاؤں کے مقابلے میں صالح اور عادل حکمران کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔
اور زیادہ قبول ہوتی ہے، صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت بندوں کو بندوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ حکمران جب بن کر آیا اس کے اوپر بہت سارے انسانوں کا بوجھ ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا اور باشندوں کا بوجھ ہے، اور بہت بڑا اس کے اوپر اس وقت دباؤ ہے، اور یہ انڈر پریشر ہے، لہذا اب میں اس کی مدد کروں اور میں اس کا دست بازو بنوں اور میں اس کی نصرت کروں، میں اس کی مدد کروں۔ کیوں مدد کروں؟ اس لیے تاکہ یہ جب میرے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے تو اب اس کی دعا کو جلد قبول کروں گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل حکمران کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی کہ قرآن کریم کا اتنا روشن تصور ہے حکومت کے بارے میں اور حکمران کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حکمران کو مقرر کیا جائے، قرآن کریم اس حکمران کی بنیادی صفات کیا چاہتا ہے، وہ حکمران ہونا کیسا چاہیے، اس کے اندر تعلیم کیا ہو، اس کے اندر صلاحیت کیا ہو، اہلیت کیا ہو، اس کے بارے میں قرآن کریم کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ آیت نمبر 55 کے اندر 54، 55، 56 اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے ساتھ، مصری بادشاہ کے ساتھ ایک مکالمہ ذکر کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ اس لیے تو نہیں ہے کہ صرف ایک قصے کے طور پر بیان کیا، ایسا تو ہے نہیں۔ قرآن کریم تو رہتی انسانیت کے لیے درس انقلاب ہے، قرآن کریم تو ہے پوری کی پوری انسانیت کے لیے لفظ لفظ، حرف حرف رہنمائی کا پورا دریا و سمندر ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا یہاں پر بھی ایک عجیب بات ہے، وہی بات ذرا سمجھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اور سب لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں، عام زندگی ان کی شرک کے خلاف چل رہی ہے، توحید کی بات کر رہے ہیں، خواب دیکھا جا رہا ہے وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، ان کو گناہ کی دعوت دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں عفت اور پاک دامنی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ پاک دامن رہوں گا۔ یہ ساری باتیں، ساری کی ساری یہ باتیں، لیکن جب حاکم نے ایک خواب دیکھا اور پھر اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے بندے بھیجے، پھر یوسف علیہ السلام کو سامنے لایا گیا۔ میں پورا تفصیلی قصہ نہیں بیان کرتا کیونکہ آگے کچھ اہم نکات ہیں جو رہ جائیں گے۔ حاصل اس کا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آگے معاش بڑا خراب آنے والا ہے، علاقے کا روزگار بڑا خراب ہونے والا ہے، قحط آنے والا ہے۔ اچھا جی قحط آنے والا ہے تو اب ذرا بتاؤ اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا یہ حل ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی تم بتا رہے ہو اور تم کو میں صالح آدمی پاتا ہوں، مجھے کسی طرح سے بس بتا دو کہ یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا، یہ تو قحط آئے گا سارے مر جائیں گے تو اب کیا ہوگا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان حالات میں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ مقرر کر دے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55، آپ مجھے وزیر خزانہ مقرر کر دیجئے، مالیات کا سربراہ مقرر کریں۔ حل تو میں بتا چکا ہوں لیکن اگر آپ کو عملی پریکٹیکلی طور پر چاہیے کہ اس پر میں عمل کروں تو آپ وزیر خزانہ بنائیے۔ اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عہدہ طلب کیا، اور وہ بھی انسانیت پہ رحم کھاتے ہوئے، جب عہدہ طلب کیا تو یہاں یہ نہیں کہا کہ میں عہدہ طلب کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نماز زیادہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں روزے رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ذکر، محاسبہ، تجزیہ، مراقبہ کرتا ہوں، نہ، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس لیے آپ مجھے وزیر خزانہ بنائیے کہ ایک تو میں حفاظت کرنے والا ہوں، دوسرے نمبر پر علیم، میں تمام کے تمام مینجمنٹ کے معاملات کو اور میتھمیٹکس کے معاملات کو بہترین طور پہ جانتا ہوں، مجھے علم ریاضی کے اندر امتیاز حاصل ہے، میں ریاضی اور میتھمیٹک اور یہ جو مینجمنٹ ہے اس پوری مینجمنٹ کی سائنس سے واقف ہوں اور میں جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ خزانے کے متعلق کیا پالیسی اختیار کرنی ہے اور اس سے متعلق مجھے قوم پر کیا کیا پالیسیاں نافذ کرنی ہے، وہ سارے کا سارا مجھے آتا ہے۔ ظاہر پیغمبر کو اللہ کا وحی کا علم ہے، اس سے بڑا دنیا میں کون سا علم ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں مینجمنٹ جانتا ہوں اس لیے آپ مجھے خزانے کا وزیر مقرر کر دیجیے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ دو بنیادی قرآنی شرائط ہیں عہدہ حاصل کرنے کی، ایک ہے حفیظ، ایک ہے علیم۔
ایک تو میں حفاظت کرنے والا ہوں. اچھا یہ حفاظت والی جو بات کی ہے یہ بڑی اہم بات ہے. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ میں کرپشن نہیں کرنے والا، میں حفاظت کرنے والا ہوں، خیال کرنے والا ہوں. میں بددیانتی کرنے والا نہیں ہوں، خیال کرنے والا ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں. میں چوری کرنے والا نہیں ہوں بلکہ میں خیال کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہوں. تو میں کرپٹ نہیں ہوں، بددیانت نہیں ہوں، امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں. میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ جو آپ کے تمام ریسورسز آف انکم اور تمام کے تمام جتنے انکم کے معاملات ہیں اور خزانے کے جتنے پیسے ہیں پائی کی حفاظت کرنے والا ہوں، امانت دار. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ کس طرح سے ان تمام کے تمام الوکیشن آف ریسورسز، ترجیحات کا تعین اور یہ ریسورسز کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور پہلے کیا کام پھر کیا کام اور کس طرح اس کا ڈسٹریبیوشن آف انکم، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، یہ جو تقسیم دولت ہے یہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کیسا رکھنا ہے. کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، امیر تر غریب تر بنے نہ، ارتکاز دولت نہیں کرنے دوں گا، مونوپولی قائم نہیں کرنے دوں گا، اجارہ داری نہیں قائم کرنے دوں گا. میں یہ کام نہیں کروں گا کہ دولت چند ہاتھوں کے اندر سمٹ کر رہ جائے، غریب تر امیر تر بنے اور یہ سارے کے سارے پیسے کا بہاؤ غریبوں سے امیروں کی طرف منتقل ہوتا رہے. ایسا نہیں کرنے دوں گا، یہ کام میں نہیں کرنے دوں گا. تو میں کیا کام کروں گا؟ میں جانتا ہوں، ایک تو علیم ہوں اور دوسرے نمبر پر میں حفاظت کرنے والا ہوں. آپ بس اس جملے کو آج یاد کر لیجئے، انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض. آج بھی تو الیکشن کے اندر کیبنٹ تیار ہو رہی ہے نا، کوئی وزیر تعلیم بن رہا ہے، کوئی وزیر خزانہ بن رہا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی وزیر ٹرانسپورٹ بن رہا ہے، کوئی کس چیز کا، کوئی صحت کا وزیر بن رہا ہے، کوئی کیا بن رہا ہے کوئی. تو اب یہاں دیکھیے کہ ایک منسٹری یوسف علیہ السلام نے بھی قحط کو سے بچانے کے لیے قوم پر رحم کھاتے ہوئے طلب کیے اور اس میں انہوں نے معیارات اور کرائٹیریا کیا مقرر کیا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. کرائٹیریا یہ ہے بددیانت نہیں ہوں، امانت دار ہوں، حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، علیم ہوں اور جانتا ہوں. آج اگر آپ غور فرمائیں تو ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے افسران بالا کا، ہماری بیوروکریسی کا اور ہم پر حکمرانی کرنے والے تمام حکام وقت، ارباب اقتدار کے یہی دو بڑے مسائل ہیں. یا کر نہیں سکتے یا کرنا نہیں چاہتے. کر نہیں سکتے اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، جہالت ہے، آتا ہی نہیں ہے، اور ان کے اندر امت کی رہنمائی کرنے کی وہ مطلوبہ صلاحیت ہی نہیں ہے. میں جو بات اگلی کر رہا ہوں اس کو کسی خاص لسانی رنگت وغیرہ کے معاملات میں نہ لے جائیے گا. کتنے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اندرون سندھ کا، میں مثال واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہرگز کسی لسانیت عصبیت کی بنیاد پر نہیں، اندرون سندھ کا انگوٹھا چھاپ پالیسیاں بنائے گا کراچی کے بزنس مینوں کی. یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ وہاں سے ووٹ لے کر کے آ گیا اور وڈیرا ہے، ملک ہے، نواب ہے، خوانین میں سے ہے، سردار ہے. ہمارا ایک پاکستان کا بہت بڑا ایریا تو ملکوں، نوابوں اور سرداروں اور خانوں انہی کے زیر اثر ہے نا. اندرون سندھ کا پورا ایریا، انٹیریئر کا پورا ایریا، جنوبی پنجاب کا پورا ایریا اور ہمارے کئی قبائلی علاقے اور ہمارے بلوچستان کے ایریا انگوٹھا چھاپ. اور جب وزارتیں تقسیم ہوتی ہیں تو وہ کئی دفعہ وزیر تعلیم بن جاتا ہے، کئی دفعہ وہ صحت کا وزیر بن جاتا ہے، کئی دفعہ وہ وزیر خزانہ بن جاتا ہے، کبھی وہ فیڈرل منسٹر بنتا ہے، کبھی وہ صوبائی بنتا ہے. اب وہ پالیسیاں بنائے گا کن کی؟ کراچی کے MBAs کیے ہوئے، کراچی کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کراچی کے بزنس مین، کراچی جو ملک کو 70% ریونیو دیتا ہے، ان کی وہ پالیسیاں بنائے گا. لیکن اس کی اپنی تعلیمی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا. تو مجھے بتائیے، قرآن تو کہہ رہا ہے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں جاننے والا ہوں، میں مینجمنٹ جانتا ہوں. اچھا، یا تو یہ مسئلہ ہے، یا پھر اگر وہ ساری سائنس سے واقف ہے، مطلوبہ کوالٹی اس کے اندر ہے. یعنی ہمارے تضادات بھی تو دیکھیں نا. ہم کہتے ہیں جمہوریت کی بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، تو میں عام طور پہ کہتا ہوں خدا را اس جمہوریت کو بھی تو کم از کم اسی کے تقاضوں کے ساتھ تو لاؤ. حالت زار ہماری یہ کہ ایک کلرک بھرتی ہونے کے لیے تو فلاں شرائط، ایک
4, 5, 8, 9 گریڈ کا ملازم مقرر کرنے کے لیے تو ڈگریاں چیک کی جائیں گی، لیکن اس پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ اور محکمے کی وزارت آپ سونپ دیتے ایک ایسے آدمی کو جسے کچھ اتا پتا نہیں ہوتا، جسے ٹکے کی خبر نہیں ہوتی ہے. تو یہ مزاج قرآن کے خلاف ہے. اور دوسرے نمبر پر معاملہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر جانتے ہیں تو پھر اگلی خرابی اور اگلا المیہ یہ کہ آپ حفیظ نہیں ہیں، یعنی آپ بددیانت ہیں، کرپٹ ہیں اور کرپشن اور چوری کے اندر مبتلا ہیں. آپ سیاست کو بطور بزنس اور تجارت انجام دیا کرتے ہیں. آپ ہمیشہ پبلک آفس کے اندر جب جاتے ہیں تو قوم کی خدمت کے لیے نہیں جاتے، آپ بزنس اور تجارت کی نیت سے جاتے ہیں. اب آپ وہاں پر بددیانتی کا معاملہ لے کر آ جاتے ہیں، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے. اور ہمارے ملک کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اسی لوٹ مار نے، کرپشن نے، بددیانتی نے، خیانت نے تو تباہی مچا کر کے رکھی ہوئی. کوئی ایک محکمہ تو بتائیے، کوئی ایک بتا دیں. اور اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب اسی دلدل کے اندر مبتلا. تو دیکھیں قرآن کریم کا بھائی یہ کرائٹیریا ہے. اچھا اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ ذرا بتائیے کہ کون سی جماعت کا کارکن ایسا ہے جو یہ سب باتیں نہ کرتا ہو؟ کرتے سب ہیں. کوئی دیہاتی ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ نہیں جی ہمارے ملک میں کرپشن نہیں ہوتی ہے؟ کوئی ایسا دیہاتی آپ کو نظر آئے گا؟ کوئی شہری جو یہ کہتا ہو نہیں جی ہمارے ملک کے اندر کسی قسم کی بددیانتی نہیں ہے، سارے محکمے صحیح چل رہے ہیں؟ اچھا ہر جماعت کا بندہ بولے گا، دیہاتی بولے گا، مرد بولے گا، عورت بولے گی، جوان بولے گا، بوڑھا بولے گا، سب کے سب جانتے ہیں ان سب مسائل کو، سب بولتے ہیں. لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں ان تمام مسائل کو جاننے کے باوجود جب میرے ہاتھ کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوئی اللہ رب العزت کوئی کوشش اور استطاعت عطا کرتا ہے، کوئی توفیق اور کوئی ہمت اور کوئی موقع اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو پھر میں نے کرنے بھی غلط فیصلے ہیں، صحیح فیصلہ نہیں کرنا میں نے. اور چاہتا میں یہ ہوں اللہ سے زبان حال سے میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نہیں بدلنے والے، اے اللہ تو بدل جا، تو بدل جا. تو اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اس حساب سے کسی نے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ ذات پات کے کون سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری والدہ تو موچی خاندان سے ہے اور والد کسائی خاندان سے ہے، لیکن اللہ نے مجھ پہ رحم کیا کہ میں اصلی سید پیدا ہو گیا ہوں. اللہ رب العزت کا مجھ پر رحم یہ ہے کہ میں خالص اور اصلی سید پیدا ہو گیا ہوں. بھائی جب تیری والدہ سیدہ نہیں، تیرے والد سید نہیں، تو سید کہاں سے پیدا ہوا؟ بیائی نہیں یہی صورتحال. نظم، اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنا کردار، اپنا رویہ، پورے کا پورا تباہی والا، تباہی کے قواعد پورے. اور اللہ کو زبان حال سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو اعلیٰ درجے کے حکمران ہم کو عطا کر دے، انصاف والے، دیانتدار، محب وطن، دانشور حکمران تو ہم کو عطا کر دے. تو اللہ رب العزت نہیں بدلا کرتے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ اپنا قانون تبدیل نہیں کرتا. وہ بہت بے نیاز ذات ہے، غنی ذات ہے، احکم الحاکمین ہے، شہنشاہ ذات ہے. محتاج ہم ہیں، وہ محتاج نہیں. ہم اس کی نوکری کرتے ہیں، وہ نوکر نہیں، ہم نوکر ہیں. وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہیں اپنا قانون تبدیل کرتا، انسانوں کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. بیائی نہیں یہی صورتحال آپ دیکھ لیجئے سورہ قصص آیت نمبر 26 کے اندر کیا ہوا. وہاں پر بھی آپ دیکھیں بڑی دلچسپ بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے. جب وہ مصر سے گئے اور مدین پر جا کر کے پہنچے اور وہاں گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آئی ہوئی تھیں اور یہ پیاسے تھے اور کنویں پر پہنچے. قصہ آپ حضرات کو یاد ہوگا، میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا. وہاں کیا معاملہ ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کنویں پر جا کر کے بیٹھتے ہیں تو یہ بچیاں آئیں جو بڑی تھی عمر کے اعتبار سے، یعنی جوان لڑکیاں تھیں. اب وہ بیچاری ایک طرف تو کھڑی ہیں کہ کسی طرح یہ سارے مرد پانی بھرے تو ہمیں کچھ پردہ داری کا، وضاحت کا خیال رکھتے ہوئے پانی بھرنے کا موقع ملے. موسیٰ علیہ السلام دور چٹان پر بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے ہیں. اب یہ تو پیغمبر تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بوجھل کا بوجھ نہ اٹھائیں، کسی کمزور کی مدد نہ کریں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. چنانچہ تمام تر تھکاوٹ پریشانی کے باوجود اٹھے اور ان بچیوں سے سر جھکا کر کے پوچھا کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یہ مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت یہ مردوں کا ہجوم ہے، ہمارے والد ضعیف ہے اور وہ گھر کے اندر بیٹھے، ہم کو پانی بھرنا ہے اور پانی گھر پہ لے کر کے جانا ہے.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے ڈول ڈالا اور پانی نکالا اور وہ سارے کا سارا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنا شروع ہوئے. اور اس میں بھی دیکھیے اللہ میری ماؤں میری بہنوں کو وہ عفت اور پاک دامنی عطا کرے, جوانوں کو خدا وہ عفت اور پاک دامنی عطا کرے. جب چلنے لگے تو انہوں نے ان خواتین سے کہا کہ تم پیچھے چلو, میں آگے چلوں گا, کیونکہ تم اگر آگے چلو گی تو ہو سکتا ہے کہ میری نظر پڑ جائے. البتہ چونکہ میں آگے چلوں گا, مجھ کو تمہارے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم, تو تم مجھے پیچھے پیچھے سے بتاتی جاؤ کہ اب دائیں مڑو اب بائیں مڑو. اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے. پانی بھی نکالا, بھرا اور گھر تک پہنچا بھی رہے, اور پہنچانے کے بعد گھر میں جا کر کے پہنچا دیا. اب وہاں گھر کے اندر ان بچیوں کے والد ماجد کون؟ ایک اور برگزیدہ پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام, وہ ان بچیوں کے والد ماجد. ایک پیغمبر کی دوسرے پیغمبر سے ملاقات ہو گئی, اور یہاں پر ملاقات ہوئی اور سارا حال احوال کہاں سے آئے, کیا ہوا کیا نہیں, یہ ساری بات چیت ہو گئی اور چلے گئے. اب اس کے بعد ایک بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ ہمارا کوئی چونکہ بھائی تو ہے نہیں, تو ہمیں آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ گھر کے اندر گھاس کاٹنے کے لیے, ان جانوروں کے لیے, پانی بھرنے کے لیے, گھر کے کام کاج کے لیے کسی آدمی کو ملازم مقرر کرنا چاہیے. اب ملازم مقرر کرنا چاہیے تو آپ تلاش بھی کر رہے ہیں. ہماری رائے تو یہ کہ ابا جان ان خیر من استاجرت القوی الامین. اب دیکھیے پیغمبروں کی بیٹیاں ایک ملازمت مقرر کرنے کے لیے بھی کرائٹیریا کیا بیان کرتی ہیں, سبحان اللہ, کیا بیان کرتی ہیں. ابا جان جس کو بھی آپ ملازم کے طور پر مقرر کریں وہ ایسے ہونے چاہیے القوی الامین. ایک تو وہ طاقتور ہو, الامین امانت دار ہو. اچھا یہ جو القوی کہا, اب یہاں پر بھی ذرا سمجھ لیجیے, یہ جو القوی ہے یہ بالکل وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ بنائے جانے کی بات کی تھی, اور وہاں پر جو کہا تھا انی حفیظ علیم, تو وہاں جو کہا تھا علیم, یہ یہاں پر قوی بھی وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بتائیے القوی سے مراد کیا ہے؟ طاقتور ہو, یعنی ہر شعبے کا کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو. قوی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جسمانی صرف اور صرف طاقت, بلکہ جس شعبے کے لیے آپ مقرر کر رہے ہیں اس شعبے کی صلاحیت اور اہلیت اس کے اندر ہونی چاہیے. وہاں چونکہ خزانے کی مینجمنٹ کرنے کا کام تھا, ٹیکس لگانے ہیں نہیں لگانے, کتنا لگانا ہے کتنا نہیں لگانا, پیسوں کا کیا ہوگا, اور معاشی اعتبار سے روزگار کے اعتبار سے میں نے پالیسیاں بنانی ہے, یہ دفتر کا کام ہے. یہ کام کس کا تھا؟ دفتر کا, آفس کا, سائنس کا, مینجمنٹ کا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر جو لفظ ارشاد فرمایا تھا وہ یہ کہ علیم, میتھمیٹکس کا علم جانتا ہوں میں, مجھے علم ریاضی کے اندر امتیاز, علیم ہے. علیم کا مطلب کیا ہے؟ عالم نہیں کہا, علیم مبالغے کے ساتھ زبردست میتھمیٹک کا علم جانتا ہوں. میرے سے زیادہ میتھمیٹک کا علم کوئی نہیں جانتا, مجھے مینجمنٹ کی پوری سائنس آتی ہے. تو وہاں یوسف علیہ السلام نے جو علیم کا لفظ استعمال کیا, تو چونکہ وہاں میتھمیٹک کی بات تھی تو علیم کا کہا. یہاں چونکہ گھاس کاٹنا تھا, پانی بھرنا تھا, اور یہاں چونکہ یہ کام کرنا تھا کہ وہاں سے پانی ڈول لے کر کے آنا ہے, جانوروں کو چرانا ہے, اور دیواروں کا کام ہے, تو اس لیے یہاں پر طاقتور کی ضرورت تھی تو قوی کا لفظ استعمال کیا. ان دونوں کا جو حاصل نکلتا ہے وہ یہ کہ جس شعبے کے اندر آپ جا رہے اس شعبے کی اہلیت و صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. لیکن وہاں پر بھی ساتھ میں حفیظ کہا تھا نا, حفاظت کرنے والا, امانت دار ہو. یہاں پر بھی کیا کہا ان بچیوں نے؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین, قوی و امین, امانت دار. بس ان ساری آیات کو سامنے رکھ کر ہمارے سامنے حکمران کا جو بنیادی کرائٹیریا سامنے آ رہا ہے. پہلا کرائٹیریا یہ کہ وہ دیندار ہو, اور دیندار کے اندر شیخ الحدیث ہونا, عالم دین ہونا کوئی ضروری نہیں. دیندار ہو, درد دل رکھتا ہو, خدا کی ذات کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہو, اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک پائیدار, مستحکم, مضبوط تعلق ہو, خدا سے ڈرنے والا ہو, جسے ہم کہتے ہیں خدا شناس اور خدا ترس. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ومن لا یخافک فینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھائی, اور آج سے یہ دعا تو ضروری ہر وقت ہر نماز کے اندر وظیفہ بنا لیں, آج سے کر لیں. یہ اچھا ہوا کہ یہ دعا زبان پر آ گئی. تو میری گزارش ہے کہ ایک ایک ساتھی, ایک ایک میری ماں بہن, اور ایک ایک یہاں بیٹھا ہوا حاضرین مجلس میں سے فرد,
اب ہر نماز کے بعد یہ دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی جزو نماز بنائے، نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں۔ دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ومن لا یخافک فینا، اے اللہ ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے بارے میں جو آپ سے ڈرنے والا نہ ہو، ایسا حکمران ہم پر مقرر نہ کر۔ اگر عربی کے یہ الفاظ نہ آئیں، یہ چونکہ جو بیان ہو رہا ہے یہ انٹرنیٹ پر بھی محفوظ ہی ہو جاتا ہے، آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ یہ جو جملہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہے، یہ دعائے معصور ہے، دعائے منقول ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اگر پھر بھی عربی کا یہ جملہ یاد نہیں ہو سکتا تو کم از کم نماز کے بعد اردو کے اندر اپنی زبان کے اندر یا اللہ رحم دل حکمران ہم پر ہمیں عطا فرما، ایسے حکمران نہ دے، ایسے حکمران نہ مسلط فرما جو ہم پر آپ کی طرف سے خوف کا معاملہ نہ کرتے ہوں، رحم کا معاملہ نہ کرتے ہوں، شفقت کا معاملہ نہ کرتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے اللہ ایسے حکمرانوں سے بچا جو ہمارے بوڑھوں پہ رحم نہ کھاتا ہو، ایسے حکمران مقرر نہ فرما جو ہمارے جوانوں کی رہبری اور دستگیری نہ فرماتے۔ تو بہت ساری دعائیں، لیکن کم از کم یہ ایک جملہ آج کے دن سے لے کر الیکشن کے دن تک، انتخاب قیادت تک، اس کا تو لازمی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایک شرط بنیادی طور پر دیندار ہو، اہم ترین بنیادی شرط، اس لیے کہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ہی کہہ رہے ہیں نا، تو یہ کانٹیکٹ تو ہونا چاہیے اس حکمران کے اندر، حاکم کا اللہ کے ساتھ تو کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ حضرات کے علم میں ہوگا، پورے کے پورے اسلام کے پورے آپ زمانے کے اندر دیکھیں اور خلفاء کے زمانے میں دیکھیں، سب سے زیادہ روشن، شاندار، سنہرا دور اسلام کا کون سا تھا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ تو بہت ہی جلدی اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی کوئی تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 1.5 سال، بمشکل 1.5-2 سال کے درمیان کا کچھ عرصہ، چند مہینے، تو فوراً ہی اللہ کو پیارے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق روضہ مبارک بن گئے۔ اللہ نے یہ سعادت کبریٰ ان کو عطا کی۔ 12 سال تک اگر خلافت کا دور رہا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رہا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو جب عامل اور گورنر مقرر کرتے تھے تو وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ یہ کام کرتے، جب بھی کسی علاقے کا کسی کو گورنر بناتے تو ایسے سر سے اشارہ کیا کرتے تھے کہ ہاں اس کے بارے میں رائے آ رہی ہے، اور ادھر درخواست یمن سے آئی ہوئی ہے، مصر سے درخواست آئی ہوئی ہے، ادھر کوفہ اور بغداد سے میرے پاس درخواست آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے اب میں نے اس کو حاکم اور وہاں کا گورنر مقرر کرنا ہے۔ بطور خاص چند ہفتوں تک اس کی نمازوں کا جائزہ لیا کرتے تھے، نمازوں کا جائزہ لیا کرتے تھے، کب آتا ہے نماز کیسے پڑھتا ہے، کسی کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ ابن خلدون نے تفصیل کے ساتھ لکھا، اور پیچھے بیٹھ کر نمازوں کا تجزیہ کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے، کسی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ نمازوں کا تجزیہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کرتے تھے من ضیعھا فهو لمن سواها اضیع، جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے وہ نماز کے علاوہ دیگر معاملات کو تو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ تو کوئی بہت بڑا دیندار چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم فرائض اور واجبات پر تو چلنے والا ہو۔ اور حاصل ان کے جملے کا یہ کہ جو خالق کا وفادار نہیں وہ مخلوق کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا وفادار نہیں ہے وہ مخلوق کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور لکھا کرتے تھے باقاعدہ اپنے دوستوں کو جو نصیحت کیا کرتے تھے، اس کے اندر وہ ایک بات کہتے تھے کہ من اصلح فیما بینہ اصلح اللہ فی من اصلح فیما بینہ وبین الناس اصلح اللہ فیما بینہ وبین اللہ۔ 3 جملے لکھا کرتے تھے۔ ایک جملہ یہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنے خفیہ، نجی اور پوشیدہ معاملات کی اصلاح کر لیتا ہے اللہ اس کے اعلانیہ معاملات کی اصلاح کر لیتا ہے۔ جو اپنی نجی زندگی کے اندر ٹھیک ہوتا ہے نا تو اللہ اس کے اعلانیہ زندگی کے اندر بھی عزت والی زندگی اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ کیا؟ جو اپنے اور لوگوں کے درمیان میں معاملات کو درست کرتا ہے اللہ اپنے اور اس کے درمیان میں معاملات کو درست کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک خدا کے ساتھ ربط ہونا چاہیے، خدا کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہونا چاہیے، پہلی قرآنی شرط۔ دوسری بنیادی قرآنی شرط کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس شعبے کے لیے آپ اس کو مقرر کر رہے ہیں اس کی اہلیت اور اس کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ اس کو حکمران بنا رہے ہیں تو حکمرانوں کی مینجمنٹ اور سائنس اس کو آنی چاہیے، یہ طریقہ کار اس کو معلوم ہونا چاہیے، اہلیت ہونی چاہیے اس کے اندر۔
آپ فرض کریں کسی کو چیئرمین بناتے ہیں، کسی کو کونسلر بناتے ہیں، کسی کو اپنا جماعت کا امیر بناتے ہیں، کسی کو آپ حکمران بناتے ہیں، کسی کو آپ وزارت تک لے کر جاتے ہیں، کسی کو سینیٹر تک لے کر کے جاتے ہیں. اب وہ جو سینیٹر منتخب ہوتے ہیں وہ بھی تو ظاہر ہے ارکان پارلیمنٹ سے، تو ارکان پارلیمنٹ کے لیے بھی تو یہ آیتیں ہیں نا. یہ تو قرآن تو سب کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے جو بھی مسلمان ہے. تو اب پہلی شرط اللہ کے ساتھ وفاداری، خدا کے ساتھ اس کا صحیح تعلق، دینداری. اور دینداری کے اندر کوئی عالم اور کوئی فاضل ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہو تو اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ تعلق، خوف خدا، خشیت خدا بندی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر جس شعبے کا اس کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے اس کی اہلیت اور صلاحیت. تیسرے نمبر پر بنیادی شرط امانت دار اور دیانت دار ہونا چاہیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین الامین، امانت دار. اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی حفیظ، میں حفاظت دار، حفاظت کرنے والا، امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، کسی قسم کی خیانت نہیں کروں. یہ ہے اب معاملہ، یہ قرآن کریم کا کرائٹیریا. ضروری دینداری، ضروری روحانیت اور شعبے کی صلاحیت اور اہلیت اور امانت دار، یہ تین بنیادی شرائط ہیں جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر قیادت کے لیے بیان کی ہیں. اور آج جہاں کہیں پر بھی کوئی جھول ہے، معاملات میں خرابیاں ہیں، تو ان تین میں سے کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہے، کوئی نہ کوئی شرط ایسی ہے جو نہیں ہے. اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور لیکن ہے گراؤنڈ ریالٹی، وہ یہ کہ آج کل ہم جن کو حکمران بناتے ہیں ان میں یہ تینوں ہی شرطیں نہیں ہوتی ہیں. ماشاء اللہ سے قوم چن چن کر کے ایسے افراد لاتی ہے کہ جن میں یہ تینوں شرائط بطور خاص نہ ہو، نہ تو خدا خوفی ہو، خدا ترسی ہو، نہ ان کے اندر درد دل ہو، اور نہ ہی ان کے اندر صلاحیت اور اہلیت ہو، اور نہ ہی ان کے اندر کسی قسم کی امانت و دیانت کا دور دور. امانت و دیانت کی تو ہوا ہی نہیں لگی، ہوا تک نہیں لگی، چھو کر نہیں گزری، قریب سے نہیں گزری. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں اذیتوں کا شکار، دکھ کا شکار، تکلیفوں کا شکار. وہاں سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شاہ فیصل کے پاس گئے. شاہ فیصل ایک اچھا حکمران تھا، اس کی اچھی وہ بہترین شہرت تھی. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور یہ ایک ایسے مفکر اسلام گزرے ہیں کہ خدا نے ان کو جو امتیازات عطا کیے، یہ بر صغیر میں کسی عالم کو ایسے امتیازات نہیں عطا کیے. یعنی شاہ فیصل جیسا حکمران گھنٹوں ان کے استقبال کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر، ریاض ایئرپورٹ پر انتظار کرتا رہتا تھا. یہاں ضیاء الاکبر ہوں اور مصر کے صدر شیخ زائد امارات کے صدر وہ انتظار کیا کرتے تھے، اور عجیب و غریب اللہ والے انسان تھے. چند کاٹن کے یہ اون کے کپڑے وہ ان کی میراث کے اندر، کرائے کا مکان، کدو کا سالن کھانے والے، دنیا کے سادہ ترین انسان، لیکن درد دل، اتنا درد دل، اتنا درد دل. مجلس کے اندر پتہ چل جائے کہ عراق کے اندر کسی مسلمان کو بھی تکلیف ہوئی ہے تو ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی. ان کے خدام امت مسلمہ کے حادثات سے ان کو بے خبر رکھنے کی کوشش کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے، اس لیے کہ حضرت کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. تبلیغی جماعت کی عرب ممالک میں انٹری انہوں نے شروع کروائی، انہوں نے اجازت دلوائی. شیخ زائد سے انہوں نے اجازت لی تھی. علامہ اقبال کا تعارف انہوں نے کرایا تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف عرب دنیا کے اندر انہوں نے کرایا. ان کی کتابیں مدینہ یونیورسٹی کے نصاب کے اندر شامل ہیں. یہ بر صغیر کا ایسا عالم گزرا، اور ان کے بارے میں نوٹیفیکیشن سعودی عرب کی حکومت نے جاری کیا تھا کہ جب یہ آئیں اور جائیں ان کو بادشاہوں کے دروازے سے لایا جائے اور لے جائے. اور شیخ زائد مرحوم نے ان کو کہا تھا کہ میں ایوارڈ دینا چاہتا ہوں آپ کو، آپ آئیں. انہوں نے کہا صرف ایوارڈ کے لیے سفر کرنا یہ میری غیرت کے خلاف ہے. تو دہلی کے پالم ایئرپورٹ پر شیخ زائد نے اپنا خصوصی طیارہ بھجوایا اور ان کو بتایا بھی نہیں، اور پھر کہا کہ حضرت میں نے جہاز بھجوا دیا، اب آ جائے. پھر یہ گئے، انہوں نے کہا اچھا چلو اب میں پھر اس کی ایک اور صورت نکالتا ہوں. اس زمانے کے اندر ان کو 6 لاکھ پاؤنڈ انعام کے طور پہ دیا گیا. تو وہی اسٹیج پہ کھڑے کھڑے انہوں نے بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان کے غریب دینی مدارس اور افغانستان کے جہاد کے لیے پورا پیسہ دینے کا اعلان کر دیا. سلمان رشدی نے جس وقت یہ گستاخانہ کتاب لکھی تھی تو انہوں نے انگلینڈ جانے سے انکار کر دیا ساری زندگی، جبکہ انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز کی فیکلٹی کے یہ سربراہ تھے، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. یہ واحد عالم دین ہے بر صغیر کا جن کے انتقال پر حرمین شریفین کے اندر غیبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی ہے.
اللہ نے بہت بڑا مقام ان کو دیا تھا، سینکڑوں کتابیں ان کی، اور ہمارے استاد مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے بقول ان کی ایک ایک کتاب کے اندر چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں، لیکن اتنا درد ہوتا ہے، اتنا درد دل ہوتا ہے کہ انسان اس کو پڑھے تو آنسو بہائے بغیر نہیں رہے گا، کوڑتے ہیں۔ اور جو کچھ آج ارکان اور برما کے اندر ہوا ہے، میں تو حیران رہ گیا مولانا کی فراست پر۔ اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے اور مقامات بلند سے نوازے، جنت کی وسعتیں عطا فرما دے۔ انہوں نے رنگون کے اندر جا کر کے خطاب کیا تھا، اور وہ خطاب جہاں سوشل میڈیا پہ بھی بڑا چلا ہے، آپ حضرات بھی سن سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا آج میں تم سے کچھ باتیں کرتا ہوں اور میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں لکھ لو اور دیکھو کہ یہی کچھ ہوگا اگر تم نے اپنے اندر تبدیلی نہ کی۔ پھر انہوں نے سن وار بتایا تھا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ بھی بتایا تھا تمہاری دکانیں جلائی جائیں گی، تم ہجرت میں مجبور کیے جاؤ گے، تم کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا، تم کو پناہ نہیں ملے گی، یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی۔ آج ارکان اور برما کی صورتحال اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ آپ سامنے رکھے تو آپ کہیں گے کہ شاید اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے بتا رہے تھے۔ اور پاکستان کے بارے میں بھی حدیث پاکستان کے نام سے ان کی کتاب چھپی ہوئی موجود ہے۔ یہاں آ کر بھی یہاں کے علماء سے انہوں نے درد دل کے ساتھ چند باتیں کراچی کے اندر کی تھی کہ بھائی تمہارے ذمے کیا کیا کرنے کا کام ہے۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا تھا، سید تھے، اصل سادات سے تھے، اور خدا نے ان کو بہت بڑا مقام بلند عطا کیا۔ 9.5 لاکھ افراد ان کے جنازے کے اندر شریک ہوئے، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا تھا۔ میں ان کی ایک حکمران کے ساتھ ملاقات کا تھوڑا سا نقشہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ فیصل مرحوم کے آفس کے اندر گئے، جب ان کے خاص کمرے کے اندر یہ پہنچے ہیں تو ان کے کاروان زندگی، حالات زندگی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ اندر داخل ہوئے، تو داخل ہونے کے بعد شاہ فیصل سامنے بیٹھا ہے تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ وہ سامنے کرسی پر آ کر بیٹھے۔ اب بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن اس دوران میں وہ بادشاہ کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، کبھی ایسے چھت کی طرف دیکھتے ہیں، پھر دیواروں کو دیکھتے ہیں، پھر نیچے قالین دیکھتے ہیں، پھر قالین کو ایسے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، پھر قالین کی موٹائی دیکھتے ہیں، پھر پودوں کو اور گملوں کو دیکھتے ہیں، پھر فارمیکا اور کلرز اور سب چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو کافی دیر اس کے اندر گزار لی تو شاہ فیصل مرحوم نے کہا کہ حضرت، اچھا عربی کے تو یہ ادیب تھے، مشہور ہے، انہوں نے عربوں کا عربی پڑھائی تھی، عربی کے اندر ان کی تحریروں پہ PhD ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت کچھ مجھ سے ذرا توجہ فرمائیں، کچھ بات فرمائیں۔ تو آپ تو یہ فانوس اور غالیچے اور قالین اور یہ سب کچھ دیکھنے لگ گئے، تو کیا آپ کیا سوچتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے ایسے ہی اگنور کیا، نہیں کچھ نہیں، اچھا آپ بتائیے کیا حال ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے، 2-3 مرتبہ یہی ہوا۔ پھر شاہ فیصل نے کہا کہ حضرت کچھ تو فرمائیں۔ فرمایا کہ بس کچھ نہیں، میرے سے غلطی ہو گئی، میں آج سے کچھ صدیاں پہلے چلا گیا، میں ذرا اپنے تصور کی آنکھ سے میں ذرا عمر بن عبدالعزیز کو دیکھنے لگ گیا، جس کے پاس رات کو سونے کے لیے ٹاٹ نہیں تھا، جس کی بچیوں سے ایک مرتبہ منہ کی بدبو آنے لگی، پتہ چلا کہ 8 دن سے سوائے پیاز کے کچھ نہیں کھایا، جس کی بیوی بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن اس نے آتے ہی شادی کے پہلے دن اپنا سارا زیور بیت المال کے حوالے کر دیا تھا، جس کی حالت یہ تھی کہ اس کے دور کے اندر مسلمان بڑے خوشحال تھے، اتنے خوشحال تھے کہ لوگ اپنے کندھوں پر گندم عشر کی لے کر کے نکلتے تھے، لیکن لینے والا کوئی بھی نہیں تھا، کوئی نہیں ملتا تھا کہ ہم کو عشر کی یہ گندم دے دو۔ لوگ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی غریب آدمی تلاش کرتے ہیں، ہم کو کوئی غریب آدمی نہیں ملتا ہے۔ تنگ آ کر کے، پریشان ہو کر کے لوگ بیت المال میں جا کر کے جمع کرتے تھے، ہمارے معاشرے کے اندر ہم کو کوئی غریب نہیں ملتا ہے۔ ایسی زبردست حکومت اور لاکھوں مربع میل پر عمر بن عبدالعزیز کی حکومت۔ پھر کچھ سال پہلے میں اورنگزیب عالمگیر کی طرف چلا گیا، اس طرح ایک ایک حکمران کا نام لینے لگے کہ وہ ایسے ایسے بادشاہ تھے جو اپنی روزی بسر کے لیے ٹوپیاں بن کر کے ان کی خواتین بیچا کرتی تھی مارکیٹ کے اندر، ٹوپیاں، دستانے اور یہ ٹاٹ کی چٹائیاں، لیکن مسلمان بڑے خوشحال تھے۔ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ کوفہ سے مدینے تک رات کی تاریکی میں ایک مسلمان نوجوان لڑکی زیور سے لدی ہوئی تاریکی کے اندر بھی چلی جائے، کوئی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا تھا۔ میں حضرت عمر کی طرف تو جاتا ہی نہیں ہوں، وہاں تو میں معاملات ہی نہیں، وہاں کی تو بات ہی نہیں کرتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اور کتاب الخراج قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حوالے دیے، تو میں سوچتا ہوں کہ آج دنیا کتنی تبدیل ہو گئی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ دن کے وقت حاکم گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتا تھا، لیکن رات کے وقت وہ اللہ کے سامنے بھیک مانگنے کے اندر جھک کر کے راز و نیاز میں اور گڑ گڑانے کے اندر مصروف تھا۔ ان کے ادوار میں مسلمان بڑے خوشحال تھے۔ آج میں آپ کے اس محل میں آیا ہوں اور آپ کے اس آفس میں آیا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے کشمیری عورتیں
فلسطینی عورتیں، اور میری آنکھوں کے سامنے اس وقت فلسطین کی گلیوں کے اندر بین کرتی بائیں بہنیں وہ نظر آتی ہیں، اور مسلمان کٹتے پٹتے وہ مجھے نظر آتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان کتنی قسم پرسی کا شکار ہے۔ یہ 80 کی دہائی کے اندر تو آپ حضرات کو پتا ہے کہ 60 70 80 کی فلسطین کا مسئلہ تو بہت اس وقت سے ہی چلا رہا تھا، اس وقت بلکہ فلسطین کے اندر بہت زیادہ قتل و غارت گری تھی، تو حضرت نے پھر فلسطین کا تذکرہ چھیڑا۔ اب جب یہ باتیں کی کشمیر کا اور فلسطین کا، بوسنیا، ان سب حالات کا تذکرہ کیا، تو اب بات ہوتے ہوتے آپ حیران ہوں گے کہ شاہ فیصل نے رونا شروع کیا، اور وہ روتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے صوفہ سیٹ سے اور اپنی کرسی سے نیچے آ گیا۔ مولانا کرسی پر بیٹھے، وہ زمین پہ بیٹھا ہے، اور پھر اس نے رونا شروع کیا، اور رونے کے دوران میں وہ دونوں مولانا کے گھٹنوں کے درمیان میں سر رکھ کر کے اس نے رونا شروع کیا، اور مولانا پھر اس کو کچھ کہنے لگے اور باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لکھا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ شاہ فیصل کی چیخوں کی آوازیں باہر کھڑے گارڈ تک گئیں، اور پھر وہ گارڈز آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ اندر سے 2 افراد اور چیخوں کی آوازیں، خدا نخواستہ کوئی خیر ہے کیا ہے، تو وہ انہوں نے دروازہ جب کھٹکھٹایا تو اس وقت مولانا خود اٹھنے لگے، تو انہوں نے روک دیا، نہیں حضرت آپ بیٹھے، دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد اب وہ روئے جا رہا ہے، پھر باہر سے دوبارہ دروازہ کھٹکا، پھر دروازہ کھٹکا۔ لکھا ہے، بلکہ یہ خورشید ندیم نے بھی اپنے کالم کے اندر لکھا ہے، آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں کہ کمانڈوز نے باہر میٹنگ کر دی کہ اندر کی کیا صورتحال ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، کیا کیا جائے۔ آخرکار کمانڈوز کے سربراہ نے فیصلہ کیا دروازہ توڑ کے اندر جائیں گے، چنانچہ وہ دروازہ توڑ کے گیا ہے اندر جب گیا تو دیکھا کہ یہ منظر ہے، مولانا سامنے بیٹھے اور شاہ فیصل ہے کہ وہ روتا جا رہا ہے۔ اس دوران میں مولانا نے خاموشی اختیار کی، اور پھر وہ بار بار یہ کہتا جاتا تھا، حضرت آپ کچھ وقت کے پاس میرے پاس آیا کریں، کچھ وقت کے بعد، اور مجھے آپ نصیحت کیا کریں۔ اس کے بعد جب کچھ تھوڑی سی طبیعت کے اندر کچھ ٹھنڈک آئی، کچھ نارمل حالات ہوئے، تو اس نے پھر آرڈر دیا، اور ان کا جو وزیر خزانہ تھا وہ سامنے آیا، اور اس زمانے کے اندر 72 لاکھ پاکستانی روپیز کے اندر اس نے ریال مولانا کو ایک تھیلی کے اندر پیش کیے کہ یہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے لیے۔ تو حضرت نے کمال بے نیازی کے ساتھ وہ پیسے واپس کر دیے، کہ ندوہ کے معاملات اللہ تعالیٰ خود ہی چلایا کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ واپس کر دیے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ عزم، کچھ ارادے، کچھ پختہ باتیں وہ ان سے کہلوائیں۔ اب آگے کے معاملات اللہ رب العزت کو معلوم ہے، لیکن اسی ملاقات کے ٹھیک 1.5 سے 2 مہینے کے بعد شاہ فیصل کو قتل کر دیا گیا، شاہ فیصل کی شہادت ہوئی۔ اب اس شہادت کا شاہ فیصل نے کچھ ارادے کر لیے تھے، کچھ عالمی سطح پر کچھ معاملات میں تبدیلی لانا تھا، کیا نہیں، اس شہادت کے اس ملاقات کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک سیناریو بنا، اور یہ ایک ساری کی ساری صورتحال پیش آئی۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ فیصل، جس کو آج ہم ایک تاریخ کا روشن نام کہتے ہیں، لیکن حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ شاہ فیصل مرحوم کو مولانا علی میاں رحمہ اللہ اپنے دور کے اندر کوئی آئیڈیل مسلم حکمران تسلیم کرتے، اس کو بھی شاہ فیصل مرحوم کو علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری کی ساری اس طرح سے باتیں کی۔ اس زمانے میں بھی تو مسلمان اتنی زیادہ کثر پرسی کا شکار نہیں تھے جتنے آج ہیں، اور آج ذرا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہمارے مسلم حکمرانوں کی موجودگی پوری دنیا کے اندر، پبلک مسلمانوں مملکتوں کے اندر باشندے کچھ اور انداز میں سوچتے ہیں، حکمران کچھ اور انداز کے اندر سوچتے ہیں، ان کا مطمع نظر کچھ اور ہے، اور مسلمانوں کا ذہن کچھ اور ہے۔ آپ گلوبل نقشے پر، دنیا کے نقشے پر جا کر کے دیکھیں تو آپ کو نہیں لگے گا برونائی سے اراکان و برما کوئی زیادہ دور نہیں ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے ایک ہی سفر کے اندر صومالیہ میں جا کر کے 25,000 افراد کو الحمدللہ، آج سے 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے جب وہاں قحط آیا ہوتا، اب تک وہ قحط ہے، 25,000 افراد کو میں نے اپنے تنزانیہ کے دوستوں کے ساتھ جا کے راشن تقسیم کیا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو وہی فلائٹ تھی جس فلائٹ سے پھر ہم نے اسٹے کیا دبئی کے اندر۔ تو ذرا تصور کریں کہ آپ 8 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے موغادیشو سے ہو کر کے آ رہے ہوں، اور وہاں پر مسلمان عورتیں جنگلوں کے اندر بھوک کی وجہ سے مر گئیں،
اور مسلمانوں کی لاشیں صومالیہ کے جنگلات میں پڑی ہوئی ہیں. اور جن لوگوں کو میں نے راشن دیا ہے آپ حیران ہوں گے، وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان میں سے کئی بوڑھے افراد جو چل نہیں سکتے تھے، ان کا جسم اور ان کے پیر سوجے ہوئے اور ٹانگیں سوجی ہوئی، ان میں سے کئیوں نے کہا کہ ہم اس راشن کے لیے 14 دن پیدل چل کر کے آئے، اور ہم پیدل چلتے چلتے جنگلوں کے اندر، اور جنگلوں میں جب چلتے رہے قحط تھا، بارشیں بھی نہیں تھی، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ وہاں پر مرے ہیں. اب اس ماحول سے آپ نکل کر ذرا مجھے بتائیے، اس ماحول سے نکل کر 7 گھنٹے کے بعد آپ دبئی کے اندر آ کر کے قیام کریں تو بتائیے آپ کے دل کی حالت کیا ہوگی. دبئی کنکریٹ سٹی، وہاں کے عشرت قدے، وہاں کے عیاشی کے محلات آپ کے سامنے ہیں یا نہیں؟ تو اب ذرا آپ بتائیے ان حالات کے اندر آج ہم لوگ جی رہے ہیں، اور لکھے گا مستقبل کا مورخ، یہ سارا کچھ لکھے گا، اور یہ سب کچھ ہسٹری کا حصہ بن رہا ہے. ہم تو مر کھپ جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، تو ہماری اس حالت کو بھی تو کئی سو سال بعد بھی تو پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا، اور اس وقت بھی تو یہ سب کچھ ہوگا. ان حالات کے اندر اب پاکستان کے یہ انتخابات آ رہے ہیں، ان حالات کے اندر اب پاکستان کا یہ الیکشن آ رہا ہے. اس لیے خدا را میں تو الطاف بھائی سے کیا شکوہ کروں، لیکن ایک بات ہے، یہ بھی ہمارا جرم ہے، اور اعتراف کے ساتھ یہ کہنا چاہیے. میں نے اپنے جامعہ صفا کے علماء میں بھی یہ بات کہی ہے، اور درسقرآن.com پر بھی میں نے یہ بات کہی، اور یہ ہمارا جرم ہے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور کسی کی توجہ بھی نہیں ہوئی. پچھلی حکومت گئی ہے، پاکستان کے تمام غیر سیاسی علماء اور دینی مدارس اور وفاقہائے مدارس اور تمام مساجد کے ائمہ کو پچھلے 4 مہینوں سے اپنی قوم کی تربیت کرنی چاہیے تھی، صرف اس ایک موضوع پر کہ قیادت کا صحیح انتخاب کرو. ہر مسجد میں یہ بات ہونی چاہیے تھی. چینج آ جاتا، حالات تبدیل ہو جاتے. کاغان سے ناران تک، بلوچستان سے لے کر KPK تک. میں اس میں یہ بات نہیں کہہ رہا فلاں مخصوص جماعت کو ووٹ دو، یہ میری بات نہیں ہے. صحیح قیادت کے انتخاب کے لیے ہر مسجد کا امام، ہر اصلاح نفس کرنے والا، ہر مدرسہ، ہر مکتب، ہر عالم دین، ہر غیر سیاسی عالم قوم کی رہنمائی کرتا پچھلے 4-5 مہینوں سے. آپ ذرا دیکھ لیں کراچی کے اندر اس موضوع پر کتنی فکری نشستیں ہو رہی ہیں. آج ہے نا یہ آج میرے سامنے تو یہ ایک آ جائیے، ایک اس سے پیچھے بھائی شفیق اجمل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے درس قرآن پر رکھا، اور آج بھائی الطاف موتی صاحب نے یہ رکھا. آپ مجھے بتائیے کہ کراچی کے اندر کتنے علماء ہیں جنہوں نے عوام کی اس سلسلے کے اندر تربیت کرنے کے لیے، کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی نشستوں کا یہ ہمارا جرم ہے، سنگین جرم ہے. اور پھر ہم روتے ہیں، اور پھر کئی سالوں تک روتے رہتے ہیں. ترکی کے اندر بھی تو طیب اردگان کا جو ماڈل پیش ہے، وہاں کے جو صوفیاء کرام، علماء کرام، مساجد کے حضرات، انہوں نے کیا کردار ادا کیا، پچھلے کیا کیا اور ابھی تازہ میں کیا کیا، اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں پر کیا ہے. اور ایک طرح سے ایک بات بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء نے ترکی میں تبدیلی کے حوالے سے بہت کچھ باتیں کی ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ وہ مبارک فرمائے، ہمارے لیے تو بہت زیادہ خوشی کی بات تھی. میں خود پوری رات نہیں سویا جس رات بغاوت ہوئی تھی ترکی میں، اور پھر جس رات الیکشن کا معاملہ تھا. پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی نظریں ترکی کے انتخابات پر تھی، اور نظریں گاڑے بیٹھے تھے. سارا یورپ شماتت اور خوشی کے شادیانے بجانے کے لیے شام 7 بجے کا انتظار کر رہا تھا، اور پورے کا پورا یورپ منفی پروپیگنڈے کے اندر. لیکن خدا نے اپنے بندے کو الحمدللہ وہاں عزت دی، اور مسلمانوں. اور آپ حیران ہوں گے اس رات میں نے ایک عجیب چیز نوٹ کی، آپ لوگ حیران ہوں گے یہ بات سن کر، اور وہ میں نے یہاں پاکستان کے تمام بڑے علماء کو بھی وہ چیز بھیجی. پاکستانی ٹائم کے اعتبار سے انقرہ کا جو جشن شروع ہوا وہ رات کے تقریباً کوئی 12-1 بجے کے بعد، 3 اور 4 کے درمیان میں انقرہ جشن جو ترکی میں رجب طیب اردگان کی خوشی کے اندر منایا جا رہا تھا، وہ سوشل میڈیا پہ براہ راست آ رہا تھا. تو وہ ترکی زبان تھی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کا انگلش ٹرانسلیشن کی جا رہی تھی. آپ حیران ہوں گے، اور میری آنکھوں سے اس وقت آنسو ٹپک پڑے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر رجب طیب اردگان کو مبارکباد دینے والے جو افراد تھے کثرت کے ساتھ، وہ کون افراد تھے؟ نحبک یا رجب من غزہ فلسطین، فلسطین 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 فلسطین. آگے میں نے دیکھا صومالیہ، آگے دیکھا عراق، آگے دیکھا کشمیر، سری نگر، آگے دیکھا افغانستان،
ہاں ارکان و برما کا کوئی کمنٹس نہیں آئے، شاید ان تک بیچاروں تک کوئی سوشل میڈیا کی سہولت ہی دستیاب نہیں ہوگی، وہ تو اتنی قسم پرسی کے اندر ہے، لیکن پوری دنیا میں جتنے مظلوم ممالک ہیں اور جہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی مظلوم ہیں، ان سب سے یہ ایک امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی۔ لیکن میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، خدا کرے ہماری یہ آواز اہلیہ نے پاکستان تک جائے، پوری دنیا کے مظلوم مسلمان طیب اردگان کو اور ترکی کو اتنا نہیں دیکھ رہے جتنا وہ پاکستان کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے، جتنا وہ پاکستان کے انتخابات پر مرکوز ہے، جتنا وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ وہ غزہ کی گلیاں ہوں یا وہ وسطی ہرزیگوینہ کے معاملات، وہاں یا ارکان و برما، پاکستان کو وہ دعائیاں دیتے ہیں، پاکستان کی طرف وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ ہمیں بچائے گا۔ آج بھی عرب ممالک کوئی مشکل میں پھنستے ہیں تو کس کو دعائی دیتے ہیں؟ پاکستان۔ سعودیہ میں حرمین کا کتنی مرتبہ پاکستان کی فوج نے تحفظ کیا، تو پاکستان کو دیکھتے ہیں، پاکستان کو اسلام کا قلعہ، اسلام کا ورلڈ کا سینٹر سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ اور جتنی حساسیت ہے، جتنی نزاکت ہے، جتنی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اور جتنا پوری دنیا کے اندر مسلمان توقع اور امید رکھتے، ہم اتنی ہی غیر ذمہ داری کا، سستی کا اور غلط فیصلوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے اب آخر کے اندر اس بات کو ضرور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، جو آپ حضرات نے فتاوی کے اندر بھی سن رکھا ہوگا، اور میں مختصراً صرف ریپیٹ کیے دیتا ہوں۔ اب جو ووٹ کی ایک پرچی کا رائٹ اور اختیار آپ کو ملنے جا رہا ہے، یہ بیک وقت 3 حیثیتیں رکھتا ہے۔ ووٹ شہادت بھی ہے، ووٹ وکالت بھی ہے، ووٹ سفارش بھی ہے۔ شہادت ہے، لہذا 283 آیت نمبر سورہ بقرہ، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ، شہادت مت چھپاؤ۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ گواہی اور شہادت کو مت چھپاؤ، اور جو چھپاتا ہے یہ حرام کام کرتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ جو لوگ ووٹ نہیں دیتے وہ اسی آیت 283 سورہ بقرہ کا اگلا حصہ ذہن کے اندر رکھے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شہادت اور گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ تو شہادت کا اس کا ایک پوائنٹ ہے، ایک پہلو ہے، ایک حیثیت ووٹ کی یہ ہے، لہٰذا یہ ناجائز ہے۔ اور یہ میرے پاس فتویٰ ہے استادی اطوار تقی عثمانی صاحب مدظلم کا۔ اس فتوے کے اندر ہیڈ لائن کے اندر الفاظ کیا ہیں، وہ الفاظ میں آپ کو سنا دوں۔ اپنے ووٹ کو استعمال کرنا شرعاً ضروری ہے، پہلی ہیڈ لائن۔ اگلی ہیڈ لائن کیا ہے؟ ووٹ نہ دینا حرام ہے۔ میرے الفاظ نہیں ہیں، عالم اسلام کے شاید سب سے بڑے مفتی کے۔ اگلی ہیڈنگ کیا ہے؟ انتخابات خالص دنیاوی معاملہ نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ کیا ہے؟ نااہل کو ووٹ دینا شدید تر گناہ ہے۔ یہ اس کی ہیڈ لائنز ہیں اس فتوے کی۔ اس کے علاوہ تمام دارالفتاؤں سے یہی فتاویٰ گئے ہوئے، لہذا پہلی حیثیت تو ووٹ کی ہے گواہی اور شہادت۔ اچھا، دوسری حیثیت کیا ہے؟ دوسری حیثیت ہے ووٹ کی سفارش، کیونکہ جب آپ کسی کو، اب گواہی والی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس کو تفصیل سے بیان کروں۔ مختصر بات یہ، جب آپ کسی کو ووٹ دیتے تو دراصل آپ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے مفید ہے، دیانتدار ہے، امانت دار ہے، دانشور ہے، محب وطن ہے۔ اب یاد رکھیے، اگر آپ لسانیت کی بنیاد پہ، رنگت کی بنیاد پہ، کمیونٹی کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر، یا ذاتی سیاسی محبت اور نفرت کی بنیاد پر اگر آپ کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کی نظر میں 5 کینڈیڈیٹ ہیں، یہ والا کینڈیڈیٹ تو امانت دار، محب وطن، دیندار، صالح ہے، لیکن آپ ان بنیادوں پر، برادری کسی اور کی طرف ہے، قبیلہ کسی اور طرف ہے، آپ کی کمیونٹی اور زبان اور رنگت اور لسانیت اور صوبائیت کی بنیاد پر آپ کسی اور کو اگر ووٹ دیتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جھوٹی شہادت ہو جائے گی۔ اچھا، جھوٹی شہادت کا پھر کیا گناہ ہے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ نے جھوٹی گواہی کو بت پرستی کے ساتھ بیان کیا۔ بت پرستی کے ساتھ، بت پرستی اور شرک سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ یہ اللہ رب العزت نے شرک اور بت پرستی کے ساتھ جھوٹی گواہی کو ذکر کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت کے اندر ایک مرتبہ مجلس صحابہ میں فرمایا، الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ سخت ترین
بڑے کبیرہ گناہ، ٹاپ آف دا لسٹ، اس کو میں بیان نہ کروں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ثم اس کے بعد وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو باتیں ارشاد فرمانے کے بعد جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو نیند درازی کی حالت میں آرام فرما تھے، یعنی نیند درازی کی حالت میں تھے اور آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ لیکن اب جب تیسری بات بیان کرنے لگے تو اٹھ کر کے بیٹھ گئے، فرمایا میں اور تم کو سخت ترین گناہ کا نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمائیے، فرمایا شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، کئی دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے زیادہ سخت ترین گناہ۔ لہذا گواہی جھوٹی دینا، ایک تو گواہی نہ دینا یہ حرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 283، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی نہیں دے گا اس کا دل گناہ گار، اور اگر وہ غلط جگہ پر دیتا ہے تو جھوٹی گواہی اور پھر اس کے یہ گناہ۔ تیسرے نمبر پر دوسرے پوائنٹ سے دوسرے نمبر پر ووٹ کی حیثیت ہے سفارش۔ اچھا، اب سفارش کے بارے میں قرآن کا کیا حکم؟ قرآن نے تو سب کچھ بیان کیا ہے نا۔ سورہ نساء آیت نمبر 85، من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو اچھی سفارش کرے گا اور آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے وہ اس منصب پر فائز ہو گیا، جتنے اچھے کام کرے گا آپ کی ان تمام اچھے کاموں کے اندر پارٹنرشپ اور شرکت ہو۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، جو بری سفارش کرے گا اگر وہ اس منصب پر فائز ہو گیا تو جتنے وہ گناہ کرے گا یقل لہو کفل منہا، تمام گناہوں کا بوجھ اور وبال تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں ووٹر کو کبھی یہ دانش مندی آئی ہے دماغ کے اندر؟ کبھی اس کے دماغ میں وہم و گمان میں یہ آیا ہے کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ 5 سال تک جو پیسہ لوٹے گا، قرآن کے الفاظ، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، مولوی صاحب کی بات ہی بول رہا ہوں، یہ قرآن، سورہ نساء آیت نمبر 85، یقل لہو کفل منہا، 5 سال تک وہ جتنی لوٹ مار، بے دینی کے کام، جتنی فحاشی اور عریانی کے کام، جتنی بدقیامتی، خیانت، کرپشن کرے گا، آپ جو گلی کوچے کے اندر یا اپنے گھر میں سو رہے ہو، آرام کر رہے ہو، اپنے کام کاج کے اندر ہو، اس کے ان تمام گناہوں کے اندر آپ بھی برابر کے حصے دار۔ اس لیے ایک بات تو ایک مجلس کے اندر آئی کہ ووٹر کی بھی کوئی تعلیم کی شرط ہونی چاہیے یار، اس لیے کہ اتنی ساری دانش مندی کی باتیں، ہمارا چھابڑی والا، ٹھیلے والا، کسان والا، ہمارا خاکروب بھائی جو ہمارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے وہ ہمارا، یا پاکستانی باشندہ ہمارا دوست ہے وہ، تو کیا ان کو یہ شعور ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنا حساس موقع دیا ہے، کتنی نزاکت والی ذمہ داری دی ہے، کتنا نازک ترین اور انتہائی اہم ترین موقع آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے؟ تو ووٹ کی دوسری حیثیت یہ سفارش کی، اور تیسری حیثیت یہ جو جاتے ہیں سارے پارلیمنٹ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ وی آر ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان، ہم پاکستانی قوم کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور ہم پاکستانی قوم کے نمائندے ہیں، یہی کہتے ہیں نا ہم قوم کے نمائندے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وکالت، کسی کو ایجنٹ بنانا، وکیل بنانا۔ تو گویا کہ آپ جس کو بھی مقرر کرتے ہیں آپ اس کو اپنی جانب سے وکیل مقرر کرتے ہیں، تو ذرا بتائیے وکیل کا کام موکل کا کام ہوتا ہے، جو کچھ وہ کرے گا غلط کام، گناہ کے کام، وہ سارے کے سارے آپ کے کھاتے کے اندر جا رہے ہیں۔ اس لیے وکیل صالح ہونا چاہیے، وکیل دیندار ہونا چاہیے، محب وطن ہونا چاہیے، باشعور ہونا چاہیے، امانت دار اور دیانت دار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ان حساس ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے کہ ہم ان انتخابات کے موقع پر صالح، دیندار، دانشور قیادت کا انتخاب کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں اور ہم کامیاب ہوں۔ اللہ رب العزت کرے کہ ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر اللہ رب العزت ایک صالح اور ایک باشعور قیادت ہمیں عطا فرمائے۔ دل سے ان سب باتوں کی دعا آج سے کیا کریں، صرف اس مجلس تک دعا کو محدود نہ رکھیں، ہر نماز کے بعد دعا کریں، گھروں کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ کو کسی قسم کے کوئی سوال کرنے ہو تو وہ دعا کے بعد جو ہے مسئلہ والی بات نہیں ہے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يقينا صادقا رزقا واسعا علما نافعا عملا صالحا توبة قبل الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ اپنا فضل فرما. یا اللہ اپنا کرم فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری سب سے بڑی تمنا اور آرزو یہ ہے اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ فرما. ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عذاب قبر سے نجات عطا فرما. جہنم سے ہم سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا فیصلہ اور اعلان فرما. یا اللہ پاکستان کو صحیح اور صالح قیادت عطا فرما. یا اللہ اچھے حکمران عطا فرما. یا اللہ دیندار حکمران عطا فرما. درد دل رکھنے والے حکمران عطا فرما. صالح قیادت عطا فرما. یا اللہ رحم دل قیادت عطا فرما. امانت دار قیادت عطا فرما. دیانت دار قیادت عطا فرما. باشعور اور باہمت قیادت عطا فرما. اے اللہ پاکستان کے مسلمانوں کے روزگار کو اچھا کر دینے والے، تجارت کو اچھا کر دینے والے، امن و امان، سلامتی اور عافیت پیدا کرنے والے حکمران عطا فرما. پوری دنیا کے عالم اسلام کے احوال درست فرما. مسلمانوں کی حالت زار کو ختم فرما. اے اللہ مسلمانوں کے احوال درست فرما. صالح قیادت عطا فرما. امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو بحال فرما. یا اللہ ہماری پچھلی عزت اور عظمت اور شفقت اور شوکت رفتہ کو بحالی عطا فرما. یا اللہ نبوی معاشرے کی جھلکیاں عطا فرما. خوشگوار تبدیلی عطا فرما. نبوی انقلاب عطا فرما. ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم.